اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ میں ہوں راشد نصیب اور آج آپ پڑھیں گے اسلامک جورسپروڈنس، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے وصیت یعنی ول۔ وصیت کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو شرح کی روح سے ہر آزاد عاقل و بالغ صاحب جائیداد مسلمان اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ وصیت کسی ایسے شخص کی خواہشات ہیں جو اپنی وفات کے بعد نافذ کرنا چاہتا ہے۔ زندہ آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ حالت غشی یا نیند کی وصیت قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ وصیت پر عمل وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد ہوتا ہے، اس لیے انتقال جائیداد کے اختیارات بذریعہ وصیت محدود ہیں۔ وصیت کرنے والے کو اصطلاحاً ٹیسٹیٹر یعنی موسی کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں جس کے حق میں وصیت کی جائے اسے موسی لہ، اور جس جائیداد یا جس چیز کے متعلق وصیت کی جائے اسے سبجیکٹ آف بیکویسٹ کہتے ہیں۔ وصیت کے تکمیل و تکمیل کی نگرانی کے لیے مقررہ شخص کو وصی یا ایگزیکیوٹر کہتے ہیں۔ اس کی وصیت کی کچھ شرائط بھی ہیں، تو اس میں شرائط کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے موسی یعنی وصیت کرنے والا باہوش و حواس وصیت نامہ قلم بند کروائے، کسی دو معتبر گواہان کے سامنے اقرار کرے، وصیت سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی تفصیل بیان کرے۔ بصورت دیگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں جائز ورثاء مالک ہی ہوں گے، اور جائیداد موسی بار کفالت سے آزاد ہونی چاہیے، ورنہ پہلے اس کا قرض ادا ہوگا۔ تجہیز و تکفین کا خرچہ بھی اس سے پورا کیا جائے گا۔ بقیہ ترکہ کے 1/3 پر وصیت کا نفاذ ہوگا، بشرط یہ کہ وصیت کسی غیر وارث کے حق میں ہو یا نیک خیراتی اور قومی مقاصد کے لیے ہو۔ اگر موسی کے تمام وارث زندہ ہوں تو 1/3 سے زائد ترکہ پر بھی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ اگر بعض وارث 1/3 سے زائد پر وصیت کے نفاذ کے لیے رضامند اور بعض مخالف ہوں تو 1/3 سے زائد کا اثر صرف انہی ورثاء کے حصہ وراثت پر پڑے گا جو اس کے لیے راضی ہوں۔ کسی بھی وارث شرعی کی غیر موجودگی میں اس کی تمام جائیداد پر وصیت نافذ ہوگی۔ وصیت کے مطابق ہی اس پر تصرف کیا جائے گا۔ کسی ایک وارث کے متعلق وصیت پر اس وقت عمل درآمد ہوگا اگر باقی ورثاء اس پر اظہار رضامندی کریں۔ اگر ہم اس کا دائرہ اور نفاذ کو دیکھیں تو وصیت کا نفاذ موسی کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ اگر موسی لہ موسی سے پہلے وفات پا جائے تو وصیت کالعدم تصور ہوگی۔ حقیقتاً یا حکماً زندہ شخص کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، جیسے شکم مادر میں بچہ، بشرط یہ کہ وہ تاریخ وصیت سے 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جائے۔ وصیت زبانی یا تحریری دونوں طرح کی ممکن ہے۔ وصیت چونکہ انتقال بلا معاوضہ ہے، اس لیے موسی اپنی زندگی میں جب چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ انہی لائنوں کو اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو ڈیفینیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ول از دا لیگل ڈیکلریشن آف دی انٹینشن آف اے مسلم ود ریسپیکٹ ٹو ہز پراپرٹی which he desires to be carried into effect after his death. A Muslim who makes a will is called a testator, and person who will act upon a will is known as executor. Every Muslim of sound mind and not a minor can dispose of his property by will. A wasiyat may be made either verbally or in writing. Writing is not necessary. A bequest to an heir is not valid unless the other heirs consent to the bequest after death of the testator. Any single heir may consent to as to bind his own share. اگر اس کی لیمٹ کی ہم بات کریں، لیمٹ آف ٹیسٹمنٹری پاور کو دیکھیں تو a Muslim cannot by will dispose of more than 1/3 of the surplus of his estate after payment of funeral expenses and debts. اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ bequest to an unborn person, a bequest to a person not yet existent at the testator's death is void, but a bequest may be made to a child in the womb, provided it is born within 6 months from the date of the will. The legatee, according
to a Muslim law must be a person competent to receive the legacy. He must be a person in existence at the death of the testator. In Pakistan, bequest to a child before testator's death is held valid. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج آپ کا ول سے متعلق ٹاپک، اور اگر ہم اس کو دیکھیں ریووکیشن بائی سبسیکوینٹ ول، تو پھر اس کے بارے میں یہ لائنیں آپ کے سامنے ہیں. اے بیکویسٹ ٹو اے پرسن از ریووکڈ بائی اے بیکویسٹ ان اے سبسیکوینٹ ول آف دا سیم پراپرٹی ٹو اندر بٹ اے subsequent will through it be of the same property to another person in the same will doesn't operate as a revocation of the prior bequest, and the property will be divided between the two legatees in ایکول شیئرس. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی نے ول کی اور پھر اسی ہی چیز کے بارے میں، جس چیز کو اپنی وصیت کی گئی، جو جائیداد وصیت کی گئی، اور اسی جائیداد کے بارے میں اگر کوئی موصی دوبارہ جو ہے اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تو اس کی پہلی کی گئی وصیت وہ ریووکڈ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد والی جو وصیت ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. یہ مطلب تھا ان لائنوں کا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.